آج ہماری اردو گھر کا بک ریویو ہے، جو کہ آ، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہم نے نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ آج سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ آج اس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور مقدمہ شعر و شاعری ہے، جو کہ اردو تنقید میں سب سے اہم کتاب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ تو جس طرح ہمارا ہمیشہ بک کلب میں ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہی اپنا رہے ہیں۔ آج کی صدارت محترمہ تلمیز بنی صاحبہ کریں گی، اور وہی پورا پروگرام کنڈکٹ کریں گی۔ تو میں ہینڈ اوور کر رہا ہوں تلمیز بنی صاحبہ آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ جی اس میں جی ہاں بالکل، یہ میرے سوال ہیں، ان میں سے آپ میں سے جو باقی جو شرکا موجود ہیں ان سے میں سوال کرنا چاہوں گی۔ یہ بتائیں ہمارے یہاں شرکا کی ترتیب کیا ہے؟ مجھے شاید میرے پاس پہنچا نہیں ہے۔ میں لکھ رہا ہوں اس میں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو رضوان صاحب آپ سے شروع کریں، پھر آپ سے ابتدا کریں۔ جی ہاں۔ جی تو اب آپ ان میں سے کسی سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں، ورنہ یہ کہ آپ اپنا سوال بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کیا کیا کہیں گے اس کتاب کے بارے جی اس کتاب کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں؟ جی اور مجھے سلمان نے ریمائنڈ کرایا تھا کہ میں اس کے بارے میں اصل میں 2 بار اردو گھر میں بات کر چکا ہوں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کتاب بہت اہم کتاب ہے۔ آپ کا ایک سوال تھا اس میں کہ آپ کے خیال میں اس کتاب کو لکھنے کا محرک کیا ہے، تو میرے خیال میں پہ بات کر لیتے ہیں۔ جی یہ مقدمہ جو ہے یہ اصلاً دیوان حالی کا حصہ تھا، جو 1893 میں پہلی بار شائع ہوا، جی بالکل۔ اور اس کی پہلی اشاعت کے سبب پر لکھا تھا، اور یہ آپ کو کتاب مل جائے گی ریختہ پر۔ مقدمہ یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کے، مقدمہ جس میں شاعری کی ماہیت اور اس کے حسن و قبح پر مفصل بحث کی گئی ہے، ماں دیوان حالی۔ تو یہ لفظ مقدمہ اور دیوان حالی بڑا بڑا ہے، اور درمیان میں ایک پوری عبارت ہے۔ تو اس کی دیوان کی ابتدا میں مقدمہ شعر و شاعری پر نامی مضمون تھا، جو بعد میں کتاب شکل میں شائع ہوا۔ جس طرح کوئی شاعر اپنے دیوان کے مقدمے کو اپنے شعری سفر کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنے کلام کے ارتقاء پر روشنی ڈالتا ہے، یہی ہدف غالباً حالی کی نظر میں بھی تھا ہوگا۔ اس طرح کا مقدمہ لکھنا ان کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ ان کے دیوان میں غیر روایتی کلام شامل تھا، ایسی شاعری جو اس سے پہلے اگر کی بھی گئی تو بہت ہی شاذ۔ اس مقدمے سے گویا الطاف حسین حالی اپنی غیر روایتی یا غیر کلاسیکل شاعری کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ اس دیوان میں حالی نے کلاسیکی شاعری کے ساتھ ساتھ اصلاحی شاعری کے نمونے بھی آپ کو سے ملیں گے۔ اس دیوان میں اس وقت کے سیاسی حالات، فکری تحاریک اور سماجی اور مذہبی بگاڑ اور اس کے سدباب پر بات کی ہے۔ اگر اس دیوان کو اٹھا کے موضوعات اب دیکھیں تو اس میں پولیٹیکل سے پیچھے سید احمد خان کی تکفیر، قرض لے کر حج پر جانے کی ضرورت، دلی کی شاعری کا تنزل، برکت میں اتفاق، اور اس کے علاوہ جدید غزلیں بھی شامل ہیں۔ اور انہوں نے جو پرانی طرز غزلیں بھی شامل کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک ہر قاف لکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ قدیم روایتی ایک غزل ہے۔ لیکن 228 صفحوں کا مقدمہ ہے، اگر آپ اوریجنل اٹھا کے دیکھیں نا، 228 صفحوں کا مقدمہ ہے، اور 233 صفحے کا دیوان، یعنی 50-50 ہے۔ جو مقدمہ ہے تقریباً اتنا ہی بڑا دیوان بھی ہے۔ مقدمے کی یہ غیر معمولی ضخامت دیکھ کر لگتا ہے کہ شروع سے ہی حالی اس مقدمے کو انتہائی اہم سمجھتے تھے۔ بعد میں سے میں نے کہا کہ اس دیوان سے الگ کر کے اس کو چھاپا گیا، اور اب تک سینکڑوں نہیں تو درجنوں ایڈیشن یقیناً آ چکے ہیں۔ لیکن یہ سوال ہے کہ اس غیر روایتی کلام کی ضرورت کیوں پیش آئی حالی کو، اور اصل میں یہی اس کا جواب جو ہے، یہ اس مقدمے کی روح ہے اور اس کا محرک بھی ہے۔ تو اس میں اب حالی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 1837 کی پیدائش ہے، تو انہوں نے 1857 کا پرآشوب دور دیکھا، دلی اجرتے دیکھی، اور مسلمانان ہند کی قسم پرسی اور عدم جستجو کے بھی شاہد رہے۔ حالی تغیر زمانہ کو سمجھتے تھے، اور مسلم معاشرے کی پستی کا ادراک بھی تھا۔ حالی سر سید کی تحریک سے متاثر تھے، اسے جڑے ہوئے تھے۔ سر سید اسلامی عقائد کو انسانی عقل و مغربی فکر و فلسفے کے تابع رکھنے کے قائل تھے، اس فکر کو نیچریت کہتے تھے۔ سر سید کی تحریک ہر روایت کو عقل پر پرکھنے پر یقین رکھتی تھی، لہٰذا اس روایت کی طرح اس وقت ہمیں اپنی شعری روایت پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی ضرورت بھی تھی۔ حالی کے اندر اس تنقید کا حوصلہ بھی تھا اور شعور بھی۔ حالی محکمہ تعلیم میں ملازم تھے، اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئی کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔
یعنی وہ مغرب کے قدیم اور جدید ادبی رجحانات سے واقف تھے، انگریزی ادب سے متاثر بھی تھے، اور شاید مرعوب بھی۔ وہ شعر و شاعری کو ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ابلاغ سمجھتے تھے، لہذا اسے اصلاح معاشرے کے طور پر اپنانے کے قائل تھے۔ وہ یہ بات دل سے مانتے تھے کہ شاعری کا مقصد اصلاح فرد و معاشرہ ہے۔ ادب برائے زندگی کا بھلے انہوں نے نام نہ لیا ہو، مگر ان کا ہدف یہی تھا۔ جو کام سر سید نے تعلیمی میدان میں کیا، ویسا ہی شعور حالی نے ہمیں شاعری میں دیا۔ واللہ اس کا موازنہ، اس مقدمے کا موازنہ ہم تاریخ ابن خلدون کے مقدمے سے کر سکتے ہیں، کہ جو کہ اصل کتاب سے زیادہ اہم ہے۔ جو مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اسی طرح مقدمہ شعر و شاعری ہے وہ حالی کے اپنے دیوان سے زیادہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اگر ٹائم ہو تو میں کچھ اور پڑھ لوں یا پھر ضرور، بالکل بالکل اچھا، بالکل۔ تو اس میں آپ کا اور سوال تھا کہ حالی نے وزن اور ثنا بدائے کو شعر کی نفس مضمون اور تاثر ابلاغ میں رکاوٹ قرار دیا، کہ آپ اس سے متفق ہیں؟ اور ایک اور سوال ہے آپ کا، کون سی دنیا جو حالی شاعری میں چاہتے تھے؟ تو اس میں آپ کو میں دو چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو ان کا ہے کہ انہوں نے تقلید کا ذکر کیا ہے، کہ ہم لوگ جو ہے شاعری میں ہمارے شعراء کرام کتنا تقلید کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت اس پہ خوبصورت انہوں نے اظہار کیا ہے کہ جو پرانے لوگوں کے مضامین تھے، مسائل تھے، ہم نے تقلید شروع کر دیے۔ اب جو پچھلوں نے اگلوں کی تقلید شروع کر دی، تو تو نہ صرف مضامین میں بلکہ خیالات میں، الفاظ میں، تراکیب میں، اسالیب میں، تشبیہات میں، استعارات میں، بحر میں، قافیے میں، ردیف میں، غرض کے ہر بات اور ہر ایک چیز میں ان کے قدم بقدم چلنا اختیار کیا۔ پھر جب ایک ہی لکیر پیٹتے پیٹتے اجیرن ہو گئی، تو نہایت بھونڈے اختراع ہونے لگے۔ تو یہ بیسیکلی اور بھی بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ آ، جو پرانے مضامین، پرانی روایت سے ان کی تقلید کی جا رہی ہے، اپنے کوئی نئی چیزیں نہیں آ رہی، اور بالکل صحیح ہے۔ کوئی بات آتی ہے کہ گل و بلبل کا قصہ ہو رہا ہے، اور وہ ایک آپ کا ایک رقیب ہے، اور جو محبوب ہے اس کی کیا حسن کی جو بیان کیا گیا ہے، بس وہی حسن ہے۔ بالکل بے تکی باتیں ہیں، کہ ہر ایک کی نگاہ میں اگر کوئی اس کا محبوب ہے تو مختلف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو شاعر بیان کر کے چلے گئے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کسی کو اس کو اپنی محبوبہ کو جو کہے اس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، یا کہ وہ بلونڈ ہے، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن تو اس طرح کی جو کوئی جو پہلے سیٹ کر گئے، بس اسی کی تقلید ہو رہی ہے، اندھی تقلید ہو رہی ہے، اور نئی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے۔ پھر آتا ہے اس میں سوال وزن، قافیہ اور ردیف کا، اور اس پہ جو ہے میں امیزنگ ہے کہ حالی کو جو ہے 100 میں سے 200 نمبر دینے کو جی چاہتا ہے، کہ جس طرح وہ لکھتے ہیں کہ عرب شعر کے کیا معنی سمجھتے تھے۔ قدیم عرب کے لوگ یقیناً شعر کے یہی معنی سمجھتے تھے، جو شخص معمولی آدمیوں سے بڑھ کر کوئی مؤثر اور دلکش تقریر کرتا ہے اسی کو شاعر جانتے تھے۔ جاہلیت کی قدیم شاعری میں زیادہ تر اسی قسم کے برجستہ اور دل آویز فقرے اور مثالیں پائی جاتی تھیں، جو عرب کی عام بول چال سے فوقیت امتیاز نہ رکھتی تھیں۔ یہی سبب تھا کہ جب قریش نے قرآن مجید کی نرالی اور عجیب عبارت سنی، تو انہوں نے اس کو کلام الہی نہ مانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہنے لگے، حالانکہ قرآن شریف میں وزن کا مطلق التزام نہ تھا۔ اور یہ بات میں نے بھی ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کی تھی، کہ دیکھیے اگر وہ شاعر کہتے، ہم تو کہتے ہیں نا بھی عرب سے ہمارا، فارس سے ہمارا جو ہے سارا اس کی روایت آئی ہیں، تو جو عرب کس کو شاعری کہتے تھے؟ تو قرآن کو شاعری کہتے تھے۔ اس کے اندر کہاں وزن قافیہ ردیف ہے؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ قافیہ بھی نہ تو وزن ضروری، وزن حسن پیدا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اس میں حالی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قافیہ حسن پیدا کرتا ہے، ردیف حسن پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ہرگز ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اور یہ سوچ جو ہے یہ اپنی شاید ان کی وفات کے بھی 100 سال کے بعد ہمارے یہاں آئی ہے، لیکن کمال کر گئے کہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو میں خیال میں اب یہاں پہ کافی بات کر لی ہے، یہیں پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت سی باتوں پہ ظاہر ہے میں نے نوٹ بھی کی آپ کی، ان باتوں کا میں جواب دوں گی۔ اچھا، ہمارے اگلے شریک ہیں سلمان صاحب۔ سلمان، اب آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان جی سوالوں میں پہ، یا اپنی کوئی بات کرنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو حاضرین محفل کو آداب۔ میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹلی کسی ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا، ہو سکتا ہے میری، اور میں نے کوئی مربوط مضمون بھی تیار نہیں کیا،
میں جیسے جیسے کتاب پڑھتا گیا اس کو ہائی لائٹ کرتا گیا، مختلف چیزیں انہوں نے مجھے اپیل کیا، جس نے یہ ایک طرح سے بہت ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ کتاب پہلا نمونہ ہے جو میں نے حال ہی کا پڑھا، اور اس کتاب میں پوری نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی آدھی سے زیادہ ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے اس کا جو مین آئیڈیا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ جو چیز مجھ پہ بہت جو میرے لیے تھوڑی سی تعجب کی بات تھی، جس طرح کہ میں نے حال ہی کو پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، کہ انگریزی سے جس قدر انہوں نے موازنہ کیا ہے اس کتاب میں، وہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی، میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور جیسے کہ رضوان صاحب نے ابھی دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ چونکہ اپنے کام کے سلسلے میں یہ انگریزی شعراء کی کتابیں اور انگریزی ادب کی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، تو اسی سے غالباً انہوں نے ملٹن اور کیٹس اور شیکسپیئر ان سب کے حوالے دیے ہیں، جو کہ میرے لیے اگین میرے لیے وہ ایک کچنبے کی بات تھی۔ اور جس طرح ہم لوگوں نے شبلی کے یہاں دیکھا تھا کہ بہت سارے انگریزی الفاظ وہ ایز از اردو میں استعمال کر دیتے ہیں، اور بلکہ اس کے اوپر تو ان کا ایک پورا سیکشن بھی موجود ہے کہ جو الفاظ دوسری زبانوں سے کسی اور زبان میں آ جاتے ہیں وہ پھر اس زبان میں مستعمل ہوتے ہیں، اور ان سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کی املا یا ان کے معنی وہی رہیں گے جو ان کی اصلی زبانوں میں تھے۔ تو جیسے امیجنیشن، سمپل، بہت ساری ایسے اصطلاحات جو انہوں نے ایسے ایز یوز کر دی ہیں، تو مجھے بڑی بھلی لگی ہے بات، اور بڑی متاثر کی۔ باقی جیسے کہ میں نے کہا میں نے کوئی مضمون تیار نہیں کیا، لیکن جو چیزیں سیدھے باتیں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ان کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا تبصرہ کرتا جاتا ہوں۔ آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ بھائی شعر ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں حال ہی نے بات شروع تو یہاں سے کی ہے کہ افلاطون نے جب اپنا جمہوری ڈھانچہ بنایا تو اس میں شعراء کو تو جگہ ہی نہیں دی تھی اس سلطنت میں، لیکن بعد میں انہوں نے کئی صفحات اس پہ صرف کیے ہیں کہ بھائی شعر کی صلاحیت چونکہ خود اداد ہوتی ہے، اور شعر کی تاثیر سے بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ اثر موجود ہے اس کے اندر، تو اس لیے شعراء کا بہرحال کام تو ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ گفتگو وہیں لے جاتے ہیں کہ جس طرح شعراء کو اپنا مقام، اپنا منصب ادا کرنا چاہیے وہ کس طرح ہے، رائٹ۔ عربوں کی بہت مثال انہوں نے دی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا جو پورا ایک روایت ہے شعری وہ عربوں سے ہوتی ہوئی فارس اور پھر یہاں آئی ہے۔ تو ایک چیز جس کا انہوں نے بڑا وہ کہنا چاہیے، وہ آبزرویشن ان کی تھی کہ عربوں کے ہاں جوش بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ایک تو یہ کہ وہ اپنی شاعری کو سب سے اونچا رکھتے تھے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ بھی دی، جب عربوں نے یونانیوں کے سائنسی اور دوسرے جو ان کی تصنیفات تھیں ان کا ترجمہ عربی میں کیا، تو انہوں نے کسی دیوان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہومر ہو گیا، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی شاعر ہو گیا، وہ ہمارے شاعروں سے نیچے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی شاعری تو کچھ گردانہ نہیں، اور صرف اپنے جو شاعر تھے انہی کو وہ اس کے اوپر وہ کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ کہ عربوں میں جوش بہت پایا جاتا ہے، اور ایک تنقید کے طور پہ انہوں نے اس طرح ایک انڈائریکٹلی یہ کہا کہ عربوں کی شاعری میں جوش اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ وہی رقم کرتے تھے، یا ان کا شاعر وہی رقم کرتا تھا جو اس کے اوپر گزرتی تھی۔ ہمارے یہاں اس کے برعکس یہ ہوا کہ تقلید کے چکر میں جو چیز کسی کے اوپر گزری بھی نہیں، وہ ساری عمر اس کا جو ہے اس کے بارے میں شاعری کرتا رہا۔ جس نے ساری عمر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ پتہ چلا اس کے دیوان بھرے ہوئے رندی کے اوپر اور جام کے اوپر اور ساکی کے اوپر۔ اسی طرح جس نے کبھی محبت نہیں کی، اس نے جو ہے وہ ایسا منظر کھینچا ہے اپنی معشوقہ کا کہ لگے کہ انہوں نے صرف یہی کیا۔ تو یہ فرق انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ عربوں کی شاعری اور ہمارے یہاں جب وہ تقلید کے مرحلے میں آیا تو بس وہی مضامین کی تقلید ہوتی چلی گئی۔ ایک اور بات جس میں مجھے یوسفی صاحب یاد آ گئے وہ یہ تھی کہ آمد اور آورت کا فرق۔ تو حال ہی کا کہنا یہ ہے کہ آمد کوئی چیز نہیں ہوتی، آورت ہی ہے، یعنی چیز وہی پائیدار ہوتی ہے جس کے اوپر محنت کی جائے اور اس کو کاٹ چھانٹ کے بعد سنوارا جائے۔ اور یہی چیز یوسفی صاحب کہتے تھے کہ میں تو کچھ لکھتا ہوں تو اس کو سیک کے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھاتا ہوں، اور سال دو سال پہ اور کئی سالوں کے بعد میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو ہے وہ یا وہ خیالات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کا ایک سوال تھا کہ جو انہوں نے تین وہ خصوصیات بیان کی ہیں، سادہ، جوش اور اصلیت، ایک کسی شعر میں ہونا، جو کہ اصل میں آئی تھنک ملٹن سے لی ہے ایز تو یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے، اور اس سے میں بنیادی طور پہ تو ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ہر خیال کو ہر بندے تک آپ پہنچا نہیں سکتے، اور ہر شعر بھی آپ اتنا آسان اور اتنا سادہ فہم بنا نہیں سکتے کہ وہ ہر بات جو ہے وہ اس میں بالکل عیاں ہو جائے جس طرح سادگی کی بات ہے۔ تو انہوں نے جو مثالیں پیش کی ہیں اس میں بڑے اشعار کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ ایک میں وہ بھی کروں گا، ایک جو مجھے چیز تھوڑی پرابلم کر رہی تھی کہ
بہت ساری ان کی اشعار کی جو مثالیں ہیں وہ فارسی کی مثالیں. تو اب 100 سال کے بعد جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر سے وہ ساری مثالیں گزر جاتی ہیں نا. ہمارے لیے وہ ساری مثالیں ایک طرح سے بیکار ہی ہو گئی ہیں. اور اردو کی مثالیں شعر کے نسبت اشعار کی نسبت کم ہے. تو یہ چیز مجھے اس میں کمی لگی کہ اس میں جو ہے بات جس طرح وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور مثال سے سمجھاتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں زبان کی وجہ سے آتی نہیں ہے. حالانکہ آگے چل کے یہی کہتے ہیں اپنے دور کے حساب سے کہ بھائی جس کو بھی اردو میں شاعری کرنی ہے اس کو ہندی کا پتہ ہونا چاہیے اور اردو اور فارسی اور عربی کی اچھی متوسط دسترس ہونی چاہیے. اب آج کل کیا میرے خیال سے 50-60 سال سے ایسا کوئی بھی التظام نہیں ہے. جتنے بھی اردو کے شاعر ہیں نہ ان کو جو کم سے کم پاکستان میں ان کو نہ ہندی آتی ہے نہ ہی فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے. لیکن اپنے دور کے حساب سے ان کی بات میں وزن تھا کہ بھائی اگر آپ ہندی سے واقف ہیں اور چونکہ سارا گرامر کا اسٹرکچر وہاں سے لیا گیا تو آپ کو اس میں مدد ملے گی اور عربی اور فارسی سے آپ کو اشعار کی جو اپنی کہنا چاہیے ایک روایت ہے اس سے آپ جڑے رہیں گے. آخر میں بس یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بیچ بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح پیج 79 پہ انہوں نے ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے جس سے میرے خیال سے آج بھی شاعری آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ معشوق کی صورت ہے تو اس کے کیا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, باغ ہے تو اس کے کیا الفاظ ہیں, صحرا ہے تو کیا الفاظ ہیں, اور سارے انہوں نے پورے لکھ دیے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چھوٹا ہے اس میں سے. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ, اور یہی بات رضوان بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ اس میں کوئی رد و بدل بھی ہوا ہے. آم، میرا اپنا آخر میں ایک کامنٹ ضرور ہوگا کہ یہ کتاب لکھی انہوں نے, اتنی خوبصورت کتاب آسان الفاظ میں سب کو بتانے کے لیے, لیکن اس سے فرق کتنا پڑا. میرا نہیں خیال کہ ہمارے شاعروں نے اس کو ذرا بھی درخور اتنا سمجھا یا زیادہ توجہ کے قابل سمجھا, کیونکہ وہ اگلے کئی کیا ابھی تک بھی وہی چیزیں ہوئے جا رہی ہیں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. وہ تو بھلا کرے ترقی پسند ادب کی تحریک کا کہ انہوں نے آ کے کچھ نئی الفاظیں اور نئی اشعار, اور جو کہ وہ حال ہی کی وجہ سے نہیں تھے, وہ کمیونزم کی وجہ سے وہ خیالات ہمارے ادب میں آئے. ورنہ اس کتاب کا اردو ادب یا اردو شاعروں نے یا ادیبوں نے کتنا اثر لیا, کم سے کم میری واقفیت میں کوئی خاص اثر نہیں لیا گیا. اس کو پڑھتے سب ہوں گے, لیکن جہاں تک بات ہوئی کہ آپ تقلید کے پیمانے کو توڑیں اور کچھ نیا سانچہ بنائیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی نئے سانچے بنے گئے انلیس اینڈ انٹل جب تک ترقی پسند ادیب اور ان کا تحریک کا زور ہوا اور ان کے شاعر آئے اور انہوں نے کچھ نئی چیزیں اردو کے دامن میں ڈالی. میں اپنی بات یہ ختم کروں گا. آپ سب لوگوں کی وقت کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سلمان. میں میرا خیال ہے اب ہمارے اگلے جو شرکا ہیں شریک ہیں اس محفل کی وہ صوفیہ ہیں, تو میں صوفیہ سے کہوں گی کہ آپ کیا کہیں گی اس کتاب کے بارے میں, یا تو ان سوالوں کے جواب کے بارے میں یا خود اپنی کوئی رائے ہو آپ کی. السلام علیکم تمام وعلیکم حاضرین محفل کو میرا سلام. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا بات کرنے کے لیے. اور یہ کتاب کئی دن سے میری لسٹ پہ تھی کہ مجھے پڑھنی ہے, اور میں اردو گھر کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا اور مجھے اسے پڑھنے کا موقع ملا. حال ہی نے, ظاہر ہے آپ کا یہ سوال بھی ہے کہ حال ہی نے یہ کتاب کیوں لکھی, اور میرا خیال ہے رضوان بھائی نے اس کا بہت اچھی طرح جواب دیا کہ حال ہی کا کچھ اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھا اس کتاب کو لکھنے میں, کیونکہ وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے اپنی شاعری کو. لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے قوم کے مصلح بھی تھے, اور جو اس وقت حالات تھے اس میں شاید یہ کتاب ایک بہت ضروری کتاب تھی. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاعری, ادب, ہر قسم کا آرٹ ایک سبجیکٹیو, آبویسلی آرٹ ایک سبجیکٹیو چیز ہے. اس کو شاید کسی مینول کی, کسی اس طرح کے اصولوں کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ لکھا جائے اور ان کے معیار قائم کیے جائیں. اس کی تکنیک ضرور ہوتی ہے, اور تکنیک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس طرح موسیقی کی تکنیک ہوتی ہے کہ اگر کوئی سیکھ کر اس گائے تو اچھا گاتا ہے, لیکن کون سی موسیقی اچھی ہے اور کون سی بری ہے یہ انسان کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اور پسند اپنی اپنی, اسی لیے ہر طرح کی موسیقی بھی چلتی ہے اور ہر طرح کی شاعری بھی پسند کی جاتی ہے. تو اس کا ایک یونیورسل معیار شاید سیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن حال ہی نے کوشش کی, انہوں نے سوال اٹھائے, لیکن ایسے سوال جن کے شاید کوئی حتمی جواب نہیں ہے, اور جن کا حتمی جواب شاید کبھی ہوگا بھی نہیں. لیکن سوال اٹھانے سے ایک فکری عمل کا آغاز ہوتا ہے, اور جو کہ ایک بہت اچھی کوشش تھی ان کی یقیناً. اور تنقید بہت ہوئی اس کتاب کے اوپر. وحید قریشی نے شبلی اور حالی کو ادبی ڈکٹیٹر کہا,
لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. لیکن ہاں، حالی کی جو پیٹرنائزنگ ٹون ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کو یہی لگا کہ شاید ان کا ہی موقف صحیح ہے، اور وہ اس کے اوپر کافی قائم رہے. اور کئی باتوں سے میں سلمان کے اتفاق کروں گی کہ یہ فارسی کے جو بے تحاشا انہوں نے اشعار استعمال کیے ہیں، یہ اردو شاعری کا مقدمہ تھا. تو اردو شاعری سے انہیں مثالیں ڈھونڈنی چاہیے تھی. تو ہمیں تو پڑھنے والے ایز اے پرسن جس کو فارسی نہیں آتی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. انگریزی کے بھی بہت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جو مجھے بڑے عجیب لگے. جیسے انہوں نے بار بار نیچر اور نیچرل شاعری، اس کو وہ فطری شاعری بھی کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہیں ایک آدھ جگہ فطرت کا لفظ استعمال کیا، لیکن انہوں نے اس اصطلاح کا بہت زیادہ استعمال کیا، نیچر اور نیچرل شاعری کا. انہوں نے انٹروڈیوس کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہیں کہیں غلط انگریزی بھی لکھی. امورل کی جگہ ان مورل لکھا. ہمیں حالی سے یہ امید نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ کتاب ان کے ادراک، بصیرت، سوجھ بوجھ، بالغ نظری کا یقیناً بہت اچھا نمونہ ہے. اب کچھ سوالوں کے جو آپ نے پوچھے تھے تو میں نے جواب لکھنے کی کوشش کی ہے. جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ اس کتاب میں جو شعر کے اصول وضع کیے گئے ہیں، آپ ان میں سے کس سے اختلاف کرتی ہیں اور کس سے اتفاق کرتی ہیں. تو جو یونیورسل اصول ہیں ان سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. مثلا سنگلاخ زمینیں نہ ہوں، یہ ہم سب اس سے اتفاق کریں گے. غیر مانوس الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، اس سے بھی. محاورے بھی مانوس اور غیر اور مستعمل ہوں، یہ بھی ہم سب یہی چاہتے ہیں. اور صنعتوں کا استعمال زبردستی نہ کیا جائے، یعنی انہیں ٹھونسا نہ جائے. اگر وہ خود سے آ جائیں تو ٹھیک ہے. اور قافیہ ایسے استعمال کیے جائیں جو فراوانی سے میسر ہوں. کہ ہم نے ایسی غزلیں پڑھی ہیں جس میں چاہے 3 یا 4 قافیے ہوتے ہیں اس کے، اور وہ اسی کو بار بار لاتے ہیں تو وہ ناگوار گزرتا ہے. اور زندگی کے مسائل پر بھی بات ہو. حالی پہلے نہیں تھے جنہوں نے یہ سب لکھا. اس سے پہلے غالب نے بھی حکیمانہ شاعری کی تھی، اور شعرا نے بھی فلسفہ، اور حکیم میر درد نے بھی فلسفیانہ حکیمانہ شاعری کی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ شعرا صرف اور صرف عاشقی کی بات کرتے تھے. غزلیں طویل نہ ہوں، اس سے بھی ہمیں بالکل اختلاف نہیں ہے. اور ایک ہی موضوع کی تکرار نہ ہو، اور ہر لفظ اور محاورے کی سند استادوں سے لانا ضروری نہیں ہے. ہر شعر کو روز کے کانٹے میں تولنا ضروری نہیں ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے کوئی بھی سمجھدار شخص اختلاف نہیں کرے گا. لیکن ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اتفاق نہیں کرتی. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس سے عورت کا یا مرد کا ہونا ظاہر ہو. کیوں بھائی، ایسی جینڈر نیوٹرل شاعری کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میرا خیال ہے کہ بالکل ایسے لفظ استعمال کرنے چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا عورت کے کسی زیور کا ذکر نہ، عورت کے بالوں کا ذکر نہ، اور مرد کی مونچھ داڑھی پہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی شاعری نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ ہاں، میرا خیال ہے ہو جائے تو کوئی تو اس میں وہ برائی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عورت کا سراپا نہ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھر کی کسی پردہ دار خاتون کو بے پردہ کر دیا جائے. تو یہ پھر انہوں نے بہت ہی شاعری کو شاید شرعی وہ دینے کی کوشش کی ہے، روپ. پھر شعر میں وزن کی پابندی پہ جو بات انہوں نے کہی، میرا خیال ہے کہ شاعری کا اگر حالی کا اپنا کلام اٹھا کے دیکھیں تو سارا کلام باوزن ہے، سارا کلام مقفع بھی ہے. تو مجھے لگا انہوں نے لکھا، لیکن وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اچھے شاعر کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اگر وہ غزل لکھ رہا ہے تو اس کا کلام باوزن ہو. اور سب سے پہلے جب آپ کسی مبتدی کا کلام دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کو وزن نہیں ملتا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس نے بھی شروع کیا ہے، سیکھ لے گا. تو میرا خیال ہے کہ جس شاعری میں وزن ہونا ضروری نہیں ہے وہ بلینک ورس ہے، آزاد شاعری ہے، اور وہ ایک الگ فارمیٹ ہے. تو اگر آپ کو وزن کی پابندی نہیں کرنی، قافیے کی پابندی نہیں کرنی، ردیف نہیں لانا، تو غیر مردف غزل لکھ لیں. قافیے کی پابندی نہیں کرنی، آپ جو ہے وہ آزاد شاعری کر لیں، وزن کی شاعری. لیکن اگر آپ غزل لکھ رہے ہیں تو پھر غزل کا جو فارمیٹ ہے اس کو آپ فالو کریں، ورنہ پھر آپ کا کلام ایک کچا کلام لگے گا، وہ لگے گا کہ کسی مبتدی نے لکھا ہوا ہے. اور جیسے ہی آپ وزن والا شعر پڑھتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی اچھے شاعر نے لکھا ہے. تو ویسے کسی ایک عقل مند شخص نے کہا تھا کہ شاعری میں وزن ہونا ہو، ویژن ہونا ضروری ہے. تو اس سے میرا بالکل اتفاق ہے کہ ہاں، بے وزن شاعری ہو نہ ہو لیکن بے ویژن شاعری نہ ہو. اچھا، اور ایک اور سوال کا میں آپ کے بس جواب دے کے پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گی، کیونکہ یہاں کافی سارے لوگ ہیں. اور وہ یہ تھا کہ آپ کا سوال تھا کہ شاعری کا اخلاق سے کس حد تک تعلق ہے. تو میرا یہ ایک ٹاس اپ آنسر ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی.
शायरी को यकीनन इखलाक के दायरे में होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। कोई इखलाक से गिरा हुआ शेर ना हम कोट कर सकते हैं आगे, ना किसी को सुना सकते हैं। अगर हमारी डायरी में लिखा हो कोई देख ले तो हमारी बदनामी होगी। तो इसलिए इखलाक से गिरे हुए शेर इंसान को लिखने भी नहीं चाहिए, और उनको जो है मुशायरों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। शायरी को बिल्कुल जी रेटेड होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। और कई ऐसे शायर हैं और फलसफी हैं और बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शम्स रहमान फारूकी, मैं उनकी बेहद इज्जत करती हूँ और मेरे हीरो थे वो। उन्होंने लुगत पे इतना काम किया है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी शायरी मैंने पढ़ ली कि उसके बाद से वो ज़ीरो हो गए मेरे लिए, कि वो बिल्कुल इखलाक से गिरी हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक नीश शायरी है जो कि कुछ लोगों ने की है, और पता नहीं उनका जो भी रीजंस होंगे, हाल ही ने भी मिसाल दी है मसनवी में भी ऐसी शायरी की, तो वो बिल्कुल इजाज़त उसकी नहीं होनी चाहिए। और अम, और वो तो खैर एक एक्सट्रीम है। लेकिन लेकिन खाली का ये कहना है कि अगर शायरी में अगर शायरी में ऐसी बातें हों जो इखलाक के खिलाफ हों, तो उनका असर होता है और वाकई उससे हम लोगों के अखलाक ख़राब होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक करूंगी। और मैं एक मिसाल दूंगी कि बड़ी सटल सी मिसाल है कि जैसे कुछ कई शोरा ने ऐसी बात कही है कि अगर हम लोग हमेशा, जैसे इश्क में तो तौहीद होनी चाहिए, लेकिन अगर इंसान एक थोड़ी सी चीटिंग कर ले कभी, तो क्या वो जायज़ है? तो जैसे परवीन शाकिर ने कहा था, कभी कभार उससे देख लें कहीं मिलने। ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो, कुछ इस तरह की बात की उन्होंने। और शायद गालिब ने भी लिखा था कि तुम चाहो तुमको गैर से जो रस्म रहा हो, हमको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। या इकबाल ने भी लिखा था, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो जब आपको शायरी से इस तरह के हिंट मिलते हैं तो इंसान मुतासिर हो जाता है और कहता है कि अगर ये इतने सारे लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। कोई बात नहीं, कभी कभार उसे देख ले कहीं मिलने। तो लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि शायरी को बिल्कुल 100% शरह और उसके अखलाक के दायरे में रखा जाए। तो ये आपका अपना ज़ौक़ सलीम है कि आप उससे क्या अख्ज़ करते हैं। तो मैं बस यहीं पे ख़त्म करूंगी। मैंने और चीज़ों पे भी लिखा था, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा वक्त ख़त्म हो गया। शुक्रिया। सूफिया, आप बात जारी रख सकती हैं अपनी, कोई बात नहीं। नहीं, और लोग हैं तो उनको बोलने दें, उसके बाद फिर बाद में देख ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो अगले शरीक हैं इस महफिल के, वो कमाल साहब हैं। तो कमाल साहब, क्या कहेंगे आप? जी, शुक्रिया। मैं तो एक गैर शायर स्टेटस के हिसाब से कुछ बात करना चाह रहा था। लगता तो ऐसा है कि जो मुकदमा लिखा हाल ही ने, वो प्राइमरीली तो शायरों के लिए एक सिलेबस बनाया उन्होंने, और वो एक दारोगा की तरह, एक इंस्ट्रक्टर की तरह उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों को एक एक फ्रेमवर्क में, एक लिमिट में रखा जाए। यानी मैं तो शायरी नहीं करता हूँ, तो मैं उसको किसी और अंदाज से पढ़ रहा था, और मुझे ये लगा कि किसी भी शायर के लिए इन सारी जो लिमिट्स हैं, उसमें रह के शायरी करना एक बहुत ही गैर फितरी सी बात होगी। और उसके सबूत में ये कहा जा सकता है कि जो भी शायर मसलन हाल ही के बाद और आज तक शायरी करते रहे, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इन उसूलों में से बहुत सारे उसूलों पे अमल नहीं किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आपको जो यानी शायर होना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं। वो ये कहते हैं कि वो जो क़ुव्वत मुतख़य्यला है, या तख़य्युल जिसे अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये क़ुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर शायरी उनकी आला दर्जे की होगी, और जितनी वो अदना दर्जे की होगी, उतनी ही वो उनकी शायरी अदना दर्जे की होगी। तो मसलन ये कह रहे हैं कि वो मलका है जो शायर माँ के पेट से अपने साथ लेकर निकलता है।
لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کائنات کے بارے میں اور اس فطرت کے بارے میں مستقل پڑھنا پڑے گا، آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، اور آپ اس غور سے اور اس فکر سے آپ اپنی شاعری کی جو لیولز ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جو بھی مشاہدات ان کے تھے اور جو تاثرات انہوں نے بتائے، وہ کم سے کم آج کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ کافی جو تاثرات ہیں وہ ابسلیٹ ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حالی کی ہر بات سے متفق ہوا جائے تو سوائے مسدس حالی کے کوئی اور چیز شاعری قرار نہ پائے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اور کچھ نہیں کہیں گے آپ؟ نہیں، بہت شکریہ۔ اچھا، کمال صاحب کے بعد ہمارے پاس ہیں حمید صاحب۔ تو حمید صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس کتاب کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، حالی نے کہا ہے کہ سادگی جو ہے وہ بیان میں ہونی چاہیے۔ اب شاعری کی بات ہے تو میں ویسے سادہ الفاظ میں بات کروں گا، کوئی میں زیادہ بہت بڑا نقاد تو نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ نے جو بات کی ہے، میں اسے بالکل میرا مضمون واحد سمجھا جائے، اور جو صوفیہ نے کہا ہے میں اس سے پورا 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 اتفاق کرتا ہوں۔ تو اب میں نے یہ جو اس کا تھوڑا بہت ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہے اور تھوڑی ریسرچ کی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، یہ ایسے قواعد یا ایسے نئی چیزیں کوئی خاص نہیں ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 3 شرطیں انہوں نے رکھی ہیں: مطالعہ کائنات ہو، اور بلند خیال ہو، اور الفاظ کا جو ہے وہ اس پہ عبور ہونا چاہیے شاعری کے لیے۔ یہ لازم ہے، یہ ظاہر ہے، یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں۔ تو اس میں جو ہے، اور اس طرح شاعر کو سادگی جو ہے اس کو اپنانی چاہیے اپنے کلام میں۔ میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ اور جوش ہو، جذبہ ہو کلام میں، یہ بھی صحیح بات ہے۔ اصلیت ہے۔ اب جو اتفاق سے کافی نکات جو ہیں حضرات نے اس پہ بات کی ہے، تو جو میں نے دیکھا ہے اس میں مثال کے طور پر آل احمد سرور نے کہا ہے کہ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی شاعری تھی، دل والوں کی دنیا تھی، تو حالی نے اس کو ذہن دے دیا ہے۔ اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ سوچ کا، فکر کا، تہذیب کا اور اصلاح کا وہ آ گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے۔ اور پھر اور ایک صاحب ہیں کہ غزل کو جو ہے وہ محض جو ہے عشقیات میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی عشق کا جو ہے موضوع اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا غزل کے لیے۔ حالانکہ غزل میں تو میرے خیال میں بنیادی چیز جو ہے وہ محبت اور پیار اور یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو پتہ نہیں انہوں نے کیسے نظر انداز کر دیا۔ اور ان کے اصول اور ان کے جو چیزیں ہیں اس سے تو شاید کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جو ایک بات انہوں نے کی ہے کہ اس میں صرف آپ مضمون نگاری، اور مضمون نہیں بلکہ آپ اصلیت، یعنی جو نیچر پہ انہوں نے زور دیا ہے، اور باقی تمام چیزوں کو مبالغے کے اس میں کیفیت میں رکھا ہے۔ تو اس سے میں اس پہ ذرا ان سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں شاعری جو ہے وہ اگر اس میں سے جذبات نکال دیں آپ، اور جذبات کو تو وہ مانتے ہیں کہ جذبات ہونے چاہیے اور ان کو صحیح انداز میں پیش بھی کیا جائے۔ تو میں نے بھی ان کی 15-20 غزلیں دیکھی ہیں، تو مجھے تو ایسا لگا ہے کہ ان کی غزلوں میں بھی جو ہے وہ بلا کا جو ہے مبالغہ تو نہیں ہے، لیکن بہر صورت وہ زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ تو جب وہ شعر کہتے ہیں، غزل کا شعر کہتے ہیں، تو اس میں وہ مبالغے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس میں شاعر جو ہے اس کو
कुछ ना कुछ उसमें ऐसे उसमें रंग डालने के लिए, बात करने के लिए। फिर एक तजाद जो है वो आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने मुहावरे को ज़बान से नहीं निकाला, कि मुहावरे को होना चाहिए और इस्तेमाल होना चाहिए और ज़बान पे अबूर होना चाहिए। तो जब मुहावरा होता है, आप मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम समझ सकते हैं कि मुहावरे में मुबालगे का आंसर नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप कहें कोसों दूर, तो कोसों दूर का मतलब अब यकीनी तौर पर ये तो नहीं होता कि आप कई माइल्स जो हैं वो आप तय करके आप कोई चीज़ देख रहे हैं या कोई आप कर रहे हैं, तो आप उसको मुबालगा तो है आपकी बात में, जब आप किसी चीज़ को कोई एक मंजर ऐसा बताना चाहते हैं कि वो यहाँ से कोसों दूर है या जगह है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़बान के असलूब में ये नहीं है। इस तरह के शायर जो है वो बात करे, और ख़ास तौर पर गज़ल की बात हो, नज़म में हो सकता है कि नज़म में आपने जो है बयानिया हो सकता है, एक ख़ास बयान करना है मौजू को और तसलसल से बयान करना है, कि लेकिन गज़ल का हर एक शेर जो है वो अलहदा एक मौजू होता है। और उसमें जब तक कुछ आप नई बात, नया ख्याल, जब नया ख्याल आप समझते हैं कि नया ख्याल हो सकता है, जब आप ये कहते हैं कि उसमें जज्बात का अंसर भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है, जब आप कहते हैं कि इसको पुरअसर भी होना चाहिए, जब आप इतनी चीज़ें कहते हैं और फिर साथ कहते हैं कि ज़बान को जो है वो गज़ल को सिर्फ जो है वो नसर की तरह बयान करना है, और उसमें ना वज़न का ख्याल होना भी हटाया जा सकता है, और उसमें काफिया वगैरह की भी पाबंदियां ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपस में इनकी राय जो है वो मुतज़ाद है। तो इस बारे में जो है वो, और ये प्रैक्टिस भी नहीं हो सका। देखें, अच्छी तनकीद वो होती है जो असूल जो हैं, असूल पे एक राय तो हो सकती है कि ये राय है मेरी, मैं उस पे कारबंद, और ख़ुद भी हाली इस पे कारबंद नहीं रहे, जैसे कि हमारे दोस्तों ने कहा भी है कि वो ख़ुद भी इस पे कारबंद नहीं रहे। रदीफ़ काफ़िया को उन्होंने काफ़ी निभाया है, और उन्होंने जो है वो अपने शेर में वो असलूब बयान किया है जिसका उन्होंने जिससे आप वो बचना चाहते थे। तो ये उनके अंदर खुद तज़ाद मौजूद है, लेकिन फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और एक साहब ने तो इतना ही कह दिया है, मैं उनका नोट कर रहा था कि ये मिसाल कलीमुद्दीन अहमद साहब हैं, मैं इनको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपना ये उनके बारे में एक लाइन में उनका तबसरा है कि हाली के ख्यालात माखूज, वाकफियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व इदराक मामूली, गौर व फिक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत। ये उनका तबसरा है एक लाइन में, जो उनने पूरा उन्होंने उन्होंने उनके बारे में कहा है। बात मैं इनकी उनकी इस तनकीद से तो मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन एक जाविया निगाह ये भी था जो एक नक्काद ने बयान किया है। तो उनके जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, टू विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम, वो नहीं हुआ। यानी उसको वो ज़माने ने एक्सेप्ट नहीं किया, और शायरी में वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं हुई, जैसे कि दोस्तों ने कहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। तो अभी कोई और रह गया? वरना ये कि मैं चाह रही हूँ कि सूफिया और या रिजवान साहब अगर मजीद कुछ कहना चाहें इस मौजू पे, तो सूफिया आपको कुछ कहना है? सूफिया क्या चली गई? नहीं नहीं, मैं यही हूँ। अच्छा। तिलमीज, आपके जो कुछ और सवाल थे कि मसलन मौलाना हारी के मुताबिक माशरे में शेर और शायर का मनसब क्या है, तो हम्म। उन्होंने इसमें भी इसको शेर और शायर के मनसब के बारे में लिखने की कोशिश की। लेकिन अगर आप उनकी मुसद्दस हाली पढ़े तो उसमें उनका जो है वो ख्याल ज्यादा वाजे होता है, कि जो उन्होंने कहा था कि बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है, अब बस झूठ बकना अगर ना रवा है, तो वो मुहकमा जिसका काजी खुदा है, मुकर्रर जहाने को बद की सजा है, गुनाहगार वहां छूट जाएंगे सारे, जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। तो तो मुझे लगता है यही है कि खाली के पेश नजर शेर और शोरा का यही मनसब था कि अगर वो खुदा ना खास्ता इखलाकी शायरी नहीं करेंगे तो वो सब जहन्नुम में सीधे जाएंगे। और इस पे मुझे वो अब्दुल हदीम
عبدالحمید ادم کی یاد آتی ہے کہ شیخ صاحب خدا خدا کیجئے، یہ مغنی یہ خوشنما شاعر جن کے پہلو نگار خانے ہیں، جن کے قدموں تلے زمانے ہیں، جن کی باتوں سے میش ٹپکتی ہے، آب کوثر سی شے ٹپکتی ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، آپ کے فلسفے نرالے ہیں۔ واہ اچھا واہ ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھ رہی ہوں، یہ میں بالکل نہیں، حافظے سے پڑھ رہی ہوں۔ اچھا اچھا، ہاں لیکن یہ ایک شعر یہ میں تھوڑا سا کہنا چاہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ حالی کا تھوڑا لو اوپینین تھا شعرا کے بارے میں، اگر وہ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، تو بس یہ اتنا سا اضافہ میں کروں گی۔ رضوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، اس میں یہاں پہ تھوڑی دو تین باتیں ہوئی کہ لگ رہا ہے جیسے وہ کہ مائی وے اور دی ہائی وے والی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال میں وہ تو ہر نقاد کا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی بات کرے گا، یا نقاد یا کسی بھی مقرر کا، کہ اگر کسی اپنا نقطہ پیش کر رہا ہے تو کہے گا میں ہی صحیح ہوں باقی غلط ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ شاعری کے لوازم کی بات ہوئی، تخیل کا ذکر ہوا کہ تخیل تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ مس کر گئے کہ جس کی انہوں نے بہت ایمفیسائز کیا حال ہی نے، کہ قوت ممیزہ کا محکوم ہو تخیل، آپ کے ذہن کا محکوم ہو۔ یہ دیکھیں، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے تخیل نے الف لیلہ پیدا کی ہے کہانیاں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری داستانیں پیدا کی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکی، اس کی معاشرے کے اندر اخلاق کی شاید تھوڑی بہت اس میں اصلاح ہو گئی ہو، لیکن معاشرے کے لیے کوئی اس نے کام نہیں کیا۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب قوت ممیزہ کا محکوم ہو آپ کا تخیل، بالکل اس کو وائلڈ نہیں چھوڑ سکتے آپ، اس کو وائلڈ جب چھوڑیں گے تو مذہب کے اندر بھی ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ داستان تو چھوڑیے، آپ کے مذہب کے اندر بھی کہانیاں ہوئی ہیں، ہمارے مذہب میں اور دیگر مذاہب میں بھی، کہ آپ نے تخیل کو اندھا چھوڑ دیا اور اس کو کوئی چیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاعری کے جو لوازم ہیں میں تخیل کا جو ہے اس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے، میں پہلا پہلا مثال تو نہیں پڑھوں گا، دوسرا مثال وہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ آم، آ، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، تو رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، تو یہ پہلا مثال آپ کو پتا ہوگا شاید۔ تو اب یہ کیا بے تکی بات ہے، اور اس طرح ہماری بہت شاعری ہوئی ہے، بہت شاعری دیوان کے دیوان بھرے میں ہیں۔ اب حالی سے پہلے بھی ہوئے ہیں، حالی کے بعد بھی ہوئے ہیں، جسے کوئی تک نہیں ہے آپ کے، ہاں ہاں کیا خاص بات ہے بھائی، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، کیا بے تکی بات ہے اگر آپ دیکھی جائے تو اس کا جو بی فٹنگ پہلا جملہ لکھنؤ والے لکھ کے بھیجا تھا، تو تو یہ اس کے لیے ہمیں حالی منع کرتے ہیں۔ اور جو بات آ رہی ہے اس کی مبالغے کی، تو یہ بات ہے کہ اس میں بے تحاشا مبالغہ ہوتا ہے، اچھے شعر کی خصوصیات میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی تھوڑا سا ان سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ غلو شعری ضرورت ہوتی ہے۔ تو اتنا نہ ہو کہ آپ رگے گل سے بلبل کے پر باندھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ محاورے کی ضرورت ہے، یا اگر تھوڑا سا شعری غلو ہے بھی، اگر بات کو حسین بنا دیتا ہے تو ہمیں درست ہے۔ جیسے وہ نا کہ جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہمسر فلک ہے جو زمین وہ میرا وطن ہے۔ تو ہاں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ ایک قومی ولولے کے لیے پیش کریں تو ٹھیک ہے، ویسے تو بات غلط ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز حسین نہیں ہو سکتی، تو اس پہ فتوی آ جائیں گے، لیکن بھارت یہ اتنا غلو تھوڑا بہت چلتا ہے شاعری کے اندر، تو میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ان کی۔ اچھا یہ بتائیے ہمارے شرکا اگر اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں تو میں آپ کی اس بحث کو سمیٹوں جو آپ لوگوں نے بات کی ہے۔ اچھا، میں اب ذرا دو چار باتیں اس موضوع پہ کر لیتی ہوں کہ حالی نے کن حالات میں جنم لیا، اور کیا اس وقت کا برصغیر کیسا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو میں ماڈرنزم کی ابتدا جو ہے وہ سر سید، اور بلکہ سر سید کیا غالب سے ہوتی ہے، اور وہ ماڈرنزم سوچ میں بھی تھا، وہ ماڈرنزم ظاہر ہے کہ جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں، نثر ظاہر ہے کہ غالب کی نثر میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ غالب کی اپنی اپروچ زندگی کے بارے میں جو تھی وہ یہی تھی۔ تو ظاہر ہے حالی تو غالب کے شاگرد تھے، اور غالب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حالی کو شاعری کا مشورہ دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی استاد نے کسی سے کہا ہو کہ تم اپنی طبیعت پہ ظلم کرو گے اگر شاعری نہ کرو گے، یہ غالب کا جملہ ہے حالی کے لیے، تو یہ خود ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے حالی کے لیے۔ تو شاعرانہ حیثیت کی جو بات ہو رہی تھی اس پہ میں مطلب یہ کہ اس میں ظاہر سر سید کے جو رفقا تھے ان میں ظاہر کہ حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، شبلی ہیں،
یہ مولانا محمد حسین آزاد ہیں. تو یہ 4-5 افراد جو ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد پیچھے کے لوگ جو نئے کے مولوی ذکا اللہ ہیں, کچھ لوگ ایسے تھے جو مترجمین بہت اچھے تھے. تو یہ سب سر سید کی آپ سمجھ لیں کہ ٹیم تھی. اس میں ظاہر ہے کہ ادب اور شاعری اور تعلیم اور سارے ہی شعبے زندگی کے شامل تھے جہاں اصلاح کی ضرورت تھی. لیکن سب سے جو چیز کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ یہ کتاب بے انتہا مروبیت کے تحت لکھی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی نے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو اقوام مغرب کا ہمارے بارے میں بحثت معاشرہ شاعری کی بات نہیں کر رہی ہوں بھی, اقوام مغرب کا ہمارے بارے میں جو نظریہ تھا حالی اس کی جسے کہتے ہیں ایک طرح سے اس کے ترجمان بن رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا شائستہ معاشروں میں شاعری جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے اور ویسی ہوتی ہے. تو شائستہ کی پہلی بات تو یہ شائستہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو ہمارے کولونائزرز لائے تھے, کیا یہ اس تعریف سے حالی اتفاق کر رہے ہیں؟ تو یہ ان چیزوں سے ذرا مجھے الجھن ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ انہوں نے جگہ جگہ ایک لفظ کا استعمال کیا ہے جس سے جو کہ بے انتہا کوفت کا باعث تھا, اور وہ لفظ ہے ایشیا کی شاعری. اب یہ ایشیا سے ان کی کیا مراد ہے؟ ہندوستان, پاکستان, عرب اور عربی اور فارسی بولنے والے خطے. بس ایشیا تو بہت بڑا بر اعظم ہے. اس میں تو چائنیز بھی ہیں, اس میں تو جاپنیز بھی ہیں, اس میں ویتنام بھی ہے, اس میں کوریا بھی ہے, اس میں بہت ظاہر ہے کہ بہت بے انتہا زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں, بے انتہا کلچرز وہاں بولے جاتے ہیں. لیکن ایشیا سے ان کی مراد صرف اور صرف عربی دان, اردو دان اور فارسی دان طبقہ تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ لگتا ہے کہ ان کا مطالعہ اتنا محدود تھا. کلیم احمد الدین احمد کا یہ اعتراض یہاں پہ تھوڑا سا صحیح معلوم ہوتا ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے گل و بلبل کی بات کی, ہاں بات صحیح ہے کہ وہ واقعی یہ مضامین بہت پامال تھے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں پامال مضامین سے بعض دفعہ نئے مضامین بھی پیدا ہوتے ہیں. اس امکان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. مثلا ایک لفظ میرا خیال ہے شاید رضوان صاحب نے یا سلمان نے کہا تھا رقیب. اب آپ یہ سوچیں کہ رقیب ایک لفظ نہیں ہے, ایک تصور ہے. اور اس تصور کے ساتھ آپ سوچیں کہ ہمیں فیض کی وہ نظم ملتی ہے رقیب سے, آگے وابستہ ہیں حسن کی یادیں تجھ سے. تو اب یہ کہ یہاں یہ لفظ اور یہ تصور بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہی مضمون, وہی معنی ہیں, وہی سب کچھ ہے, لیکن شاعر نے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا ہے. تو یہاں پہ چاہے کوئی کچھ کہے, اردو فارسی شاعری کا بہرحال کنٹریبیوشن تو موجود ہے, جو کچھ تصورات پیچھے سے آ رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ انہوں نے جیسے شاعری کی تعریف میں اور شاعری کی میں تبدیلیاں آئیں, تو میں اس کنٹریبیوشن کو, اس حصے کو بالکل میں مانتی ہوں. اس لیے کہ حالی کی شاعری کے بعد, حالی کے اس مقدمہ شعر و شاعری کے بعد ہمارے یہاں جو دوسری لہر آتی ہے شاعری کی, جس میں کہ حسرت ہیں, اصغر گونڈوی ہیں, اور فانی ہیں, اور جگر ہیں. تو اس لہر میں شاعری کے مطلب جیسے جگر تو خیر بہت کلاسیکی نوعیت کے شاعر تھے, لیکن جیسے حسرت ہیں, انہوں نے شاعری کے ان مضامین کو بالکل بدل دیا. مثلا ان کی ایک غزل ہے پوری اشتراکیت کے حق میں, لازم ہے یہاں غلبہ حکام سوویت. یہ پورے ادیف اسی میں قافیہ اسی طرح چلتا ہے, 10-20 برس میں ہو کے 2-4 برس میں. تو ظاہر روس کے اشتراکی انقلاب سے وہ بہت متاثر تھے. تو دوسرا یہ کہ جدیدیت کی تحریک کے بعد کچھ جس چیز کو میں ایک بہت بڑا, حالانکہ سر سید کے رفقا میں مجھے صرف حال ہی ایسے نظر آتے ہیں جن کے دل میں خواتین کے لیے کچھ نرم گوشہ تھا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد بھی خواتین کے لیے ناصحانہ ادب تو لکھنے کے حق میں تھے, لیکن حالی کی آپ نظمیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہے چپ کی داد, اس میں ہے مناجات بیوہ, اس میں خواتین کے لیے ایک ناول انہوں نے لکھا مجالس النساء. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے ان کے معاصرین میں نظر نہیں آتی. شاید یہ کہ خواتین کی فلاح و بہبود کو اس وقت کا اتنا اہم یا حساس موضوع شاید نہ سمجھا گیا ہو, لیکن بہرحال حال ہی کے اندر جسے کہتے ہیں تھوڑا سا کمپیشن مجھے نظر آتا ہے. جو ان کی بہت مشہور ہے چپ کی داد, اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے. اور اسی کے جواب میں شاید جو لوگ اس وقت پاکستان میں تھے شاید انہیں کچھ یاد آئے کہ ان کے اگر حافظے میں یہ بات محفوظ ہو کہ بے نظیر بھٹو نے جب پہلی بار حلف اٹھایا تھا تو میرا خیال ہے جمیل الدین عالی نے اس وقت بیک گراؤنڈ میں جو نغمہ چلایا تھا وہ تھا ہم مائیں بہنیں بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے. شاید آپ میں سے جو لوگ وہاں پاکستان میں موجود ہوں شاید انہیں یہ بات یاد ہو. غلام اسحاق خان کے
مطلب یہ کہ انہیں حلف دلوا رہے تھے. تو یہ بہرحال ایک دور رس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اثر ہے ان کا. پھر اس کے بعد ظاہر ترقی پسند تحریک بھی اگرچہ سر سید سے اختلاف کے ساتھ بنی تھی، سر سید سے اتفاق نہیں رکھتی تھی اس تحریک، ان معنی میں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ انگریزوں سے جو ہے نا دوستی اور یہ سول سروس کی ملازمتیں اور انگریزی جاننا اور شاہی مطلب سرکاری مشینری کا حصہ بننا، یہ سب ہمارا خواب نہیں ہے، اور ہمارا خواب ہے انقلاب، اور ہمارا خواب اشتراکی نظام. تو یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں آیا، یہ سوچ جا رہے پیچھے سے آ تو رہی تھی نا، پیچھے سے زمین تو کسی نے ہموار کی تھی اس کے لیے. تو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے ان کا حصہ. دوسرے سفیان نے ایک جملہ کہا مجھے بہت پسند آیا کہ مجھے شمس الرحمان فاروقی سے یا شاید حالی سے یہ امید نہیں تھی. تو بہرحال اس طرح کی تو شاعری سبھی شاعر کرتے ہیں. اس موضوع پہ میں بات کروں گی. قول کسی کا کہ اپنے گھر میں انسان جب گھر بنواتا ہے تو ایک ٹوائلٹ بھی بنواتا ہے، لیکن ہاں ٹوائلٹ گھر کا مین حصہ نہیں ہوتا. تو بالکل ایسے ہی شاعری میں ان چیزوں کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن بس بوقت ضرورت. اچھا، اس کے علاوہ جیسے حالی نے بات کہی کہ یہ خواتین کا سنگھار نظر نہ آئے اور یہ نظر نہ آئے اور چوٹی کا ذکر نہ ہو اور زیور کا ذکر نہ ہو، اس میں ہو سکتا ہے کچھ تو مذہبی محرکات ہوں، کچھ پردے کے معاملات ہوں. دوسرا یہ کہ اس وقت غزل کی جو فضا تھی اس کو یاد رکھیں کہ میر کے زمانے میں، یعنی ہمارے جو شاعری سے جو ٹرینڈ آ رہا ہے، میر کے زمانے میں بھی یہ بہت عام تھا، امرت پرستی کا جو ٹرینڈ تھا غزل میں. اسی لیے تانیث اور تذکیر کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا تھا غزلوں میں. تو یہ جو ظاہر ہے کہ یہ بہت پہلے سے آ رہا تھا ٹرینڈ. حالی نے البتہ جن لوگوں کی شاعری کو سراہا ہے اس میں ظاہر انیس کی شاعری ہے، اور میں ابھی آؤں گی تخیل کے بارے میں بات کروں گی جب. تو یہ اس بات کو انہوں نے بہرحال ذکر کیا ہے، اس بات کو انہوں نے سراہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ کتاب، اب تو نہیں، اب میں سے نہیں مانتی، لیکن اس وقت یہ کتاب اپنے وقت سے بہت آگے کی کتاب تھی اس وقت. ظاہر ہے اس کے بعد حالی پہ بھی بہت تنقید ہوئی، اور جیسے انہوں نے مثنوی اور کا ذکر کیا ہے، اور مثنوی ایک ایسی صنف ہے جس میں مسلسل مضامین استعمال کیے جاتے ہیں. اصل میں مجھے جو بات محسوس ہوتی ہے کہ حالی نے بلا واسطہ، ظاہر بالواسطہ جب انگریزی شاعری کو پڑھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ انگریزی نظم میں وحدت تاثر ہوتا ہے، چاہے وہ ایپک جیسی طویل نظم ہو یا سونٹ اور جو جیسی یا بلینک ورس جیسی مختصر نظمیں ہوں. تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس میں چونکہ وحدت تاثر غزل میں نہیں ہوتا، وحدت تاثر ہر شعر غزل کا اپنا ایک الگ تاثر لیے ہوئے ہوتا ہے، ایک الگ پیغام دے رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے شاید اسی چیز نے ان کو یہ بات کہنے پہ مجبور کیا کہ بھائی مسلسل مضمون ہونا چاہیے، مسلسل مضمون ہونا چاہیے. مثلا انہوں نے جیسے مثنوی زہر عشق اور بہار عشق اور لذت عشق، واقعی یہ مثنوی زہر عشق تو خاص طور پر ایک زمانے میں بین کر دی گئی تھی، حالانکہ میرا خیال ہے مثنوی زہر عشق سے زیادہ بیہودہ جو ہے وہ بہار عشق اور لذت عشق ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا اس گفتگو کے دوران، اور اکثر میں نے بات سوچی ہوئی کہ شاعر کا نقاد ہونا یا نقاد کا شاعر ہونا کس حد تک ضروری ہے، کیونکہ بعض شاعر ناقدین کو یا اپنے نقادوں کو اس لیے درخور اتنا نہیں سمجھتے کہ انہیں کیا پتہ شاعری کا. تو لیکن یہ کہ یہ بات کس حد تک ضروری ہے. زوال، جیسے یہ سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ زوال کے زمانے میں زیادہ اچھے شاعر پیدا ہوتے ہیں، زیادہ اچھی شاعری ہوتی ہے. اردو زبان میں ہمیں دو بڑے شعراء عطا ہوئے اسی زوال اور اسی غلامی کے دور میں، ایک میر اور ایک غالب. میر کا زمانہ وہ تھا جب انگریزوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور تباہ حالی شروع ہو چکی تھی، اور غالب نے تو ظاہر ہے کہ جنگ آزادی سارا پوری دیکھی. تو یہ بات ایک تو اس بات کی صراحت کروں گی. دوسرا یہ غزل کی تعریف کیا ہے. اب میں آپ کو اپنا ایک واقعہ اس معاملے میں شیئر کرتی ہوں. دیکھیے، غزل کے کچھ ردیف ہونا چاہیے، قافیہ ہونا چاہیے، وزن ہونا چاہیے، اور غزل کی تعریف یہ ہے کہ عورتوں سے باتیں کی جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ غزل کے مضامین بدلے بھی تو جا سکتے ہیں، جس پہ حالی نے بھی زور دیا ہے. میں نے اپنے ریڈیو پروگرام میں ایک ندا فاضلی کی بہت مشہور غزل ہے، غزل ہی کی فارم میں انہوں نے اپنی ماں کے لیے کچھ لکھا ہے، اور میں نے جب یہ پڑھی تو ایک صاحب تھے جو ہمارے پروگرام میں بہت باقاعدگی سے فون کیا کرتے تھے نیو جرسی سے. انہوں نے اس بات کو بڑا سے کہتے ہیں مذاق کا نشانہ بنایا. اس کی وجہ، اور میرا مطلب یہ کہنے کا یہ تھا کہ یہ ہے غزل کی فارم میں، اس کے مضامین بدل دیے ہیں شاعر نے، بات الگ ہے. تو غزل گائی بھی گئی ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، بیسن کی سوندھی روٹی پہ کھٹی چٹنی جیسی ماں،
یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں، آدھی سوئی آدھی جاگی ہر آہت پر کان دھرے، بانسی کھرری کاٹ پہ سوئی تھکی دوپہری جیسی ماں. مجھے پوری غزل یاد نہیں آ رہی. تو میں اچھا اس میں اس کے بعد میں ایک اور کنٹریبیوشن جو میرا خیال ہے میں نے حسرت کا ذکر کیا ہے کہ حال ہی کے زمانے میں تو شاعری جو تھی وہ، اور خاص طور پر داغ کی محبوبہ، وہ تو کوٹھے والی تھی صرف. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب دوسری پود آئی غزل کی تو اس میں حسرت کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات، جسے کہتے ہیں سادگی اور اصلیت اور جوش، یہ تینوں چیزیں ان کے یہاں کم از کم اصلیت تو موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو محبوبہ بنایا، اور جس سے ان کی ظاہر پہلے منگنی ہوئی، ان کی میرا خیال کزن تھی، پھر حسرت جیل چلے گئے تو اس دوران بھی انہوں نے بہت ان کے گھر کی، جو ان کے پیچھے ان کے گھر کا، ان کے بچوں کا خیال رکھا. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ لکھنؤ کی طوائف کی جگہ، کوٹھے کی عورت کی جگہ اپنی بیوی کو غزل کا موضوع بنانا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ حالی کے بغیر ممکن نہیں تھا. حالی کے مقدمے کے بغیر، یا حالی نے اس خیال کو جیسے کہتے ہیں کہ پیدا کیا یا متعارف کرایا، تو یہ ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. اچھا، ثنائے بدائے کا کے خلاف جو میں سمجھتی ہوں وہ ہوئے، یا ان کے خیال میں یہ چیز صحیح نہیں ہے یا شعر کے تاثر پہ اثر ڈالتی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ لکھنؤ کا جو دبستان شاعری ہے، ظاہر ہمارے یہاں دو بڑے دبستان شاعری ہیں، ایک دہلی کا اور ایک لکھنؤ کا. دہلی کے دبستان شاعری نے مضمون آفرینی اور معنی پہ زیادہ زور دیا، لکھنؤ کے دبستان والوں نے الفاظ یعنی کہ زبان پہ بہت زور دیا، اور اس میں ثنائے بدائے بھی شامل ہو گئے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ معنی بعض دفعہ بالکل غارت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو زباندانی کا اتنا شوق ہوتا ہے. جیسے ڈپٹی نذیر احمد پہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تو انہیں چونکہ بامحاورہ اردو لکھنے کا اتنا شوق تھا، وہ تفسیر انہوں نے کچھ کر دی، اور اس تفسیر کو بائی دا وے علماء نے جلایا بھی تھا. تو وہ میں نے نہیں پڑھی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو یہ دو چار باتیں تھیں. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے امیجینیشن کا ذکر کیا. امیجینیشن جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں انسان، جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کہ وہ تجریدی ہوتی ہیں، ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں، جیسے محبت ہے یا غم ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تجریدی ہیں، آپ ان کو چھو نہیں سکتے، ان کا کوئی مادی وجود نہیں. اور کچھ چیزیں کانکریٹ ہوتی ہیں، یا یہ کہ تجسیمی ہوتی ہیں، یا آپ انہیں چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو ان دونوں کا ملنا جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ تخیل کے لیے، اور یا اچھے تخیل کے لیے ضروری ہے. مثلا میرا خیال ہے قرۃ العین حیدر کا ایک جملہ ہے کسی ناول میں، ہوا بہہ رہی تھی. اب ہم نے بہنا دیکھا ہے، پانی کا بہنا، ہوا تو ہم نے نہیں دیکھی، ہوا تو ہم صرف محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے ایک ایبسٹریکٹ اور ایک کانکریٹ چیز کو کس طرح ملایا ہے قرۃ العین حیدر نے. تو یہ تو شاعری کی جان ہے، قوت متخیلہ. اور میں ہاں اس بات کو مانتی ہوں کہ قوت ممیزہ بھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ بالکل ہی آپ بے نتھے نہیں بن سکتے شاعری میں کہ جس طرف آپ کا خیال آپ کو لے جائے. ایک اور مثال میں آپ کو دوں گی اسی کی، یعنی مبالغے کی، جس پہ انہوں نے کہا مبالغے سے پرہیز کرنا چاہیے. مبالغے کا بھی یہ ہے کہ جن شرکا نے یہ بات کہی ہے کہ مبالغے کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی، یا کم از کم مبالغہ اتنا تو ہو کہ شعر کا حسن برقرار رہے. ظاہر حد سے زیادہ مبالغہ بھی شعر کو برباد کر دیتا ہے. مثلا جیسے اگر آپ انیس کے مرثیے پڑھیں، اگرچہ اس میں رعایت لفظی اور صنعتیں اور یہ سب چیزیں استعمال کی گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس میں مبالغہ ہے. مثلا پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. یا گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے. اب یہ کہ دونوں کی زردی کا مطلب یہ کہ دونوں چیزیں آپ کے تخیل میں آئی ہیں، آپ دو چیزوں کو ملا سکتے ہیں، اگرچہ کہ دونوں چیزیں یہاں کانکریٹ ہیں، ایبسٹریکٹ نہیں ہیں، پتے بھی اور دق زدہ آدمی کا چہرہ بھی. تو لیکن یہ کہ میں یہ سے تخیل کی میں سمجھتی ہوں، تخیل کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی اور دوسری چیز دیکھی اور دونوں کو آپ ملا سکے. مثلا سونے کا پہاڑ اگر آپ کہیں تو آپ نے سونے کا پہاڑ نہیں دیکھا، لیکن آپ نے سونا بھی دیکھا اور آپ نے پہاڑ بھی دیکھا ہے. تو سونے کا پہاڑ ظاہر ہے آپ کا، اور جتنا آپ کا خوبصورت ہوگا تخیل ظاہر ہے اتنی ہی جان آپ کے شعر میں آئے گی. اچھا، کلیم الدین احمد صاحب جو ہیں انہیں بھی میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے
اور تنقید کی کتاب ہے، اور وہ بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہے تنقید کے ظاہر کے طلباء کے لیے۔ اس کتاب کا نام ہے اردو شاعری پر ایک نظر، کیونکہ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، یہ تمام وہ اساتذہ تھے جو انگریزی پڑھاتے تھے، یہ اردو کے اساتذہ نہیں تھے، اور انہوں نے اردو کی بہت اچھی مطلب ظاہر اردو کے جیسے پروفیسر احتشام حسین ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، یہ سب اردو کے بڑے اچھے ناقدین تھے، اس کے علاوہ ڈاکٹر احسن فاروقی۔ تو لیکن انہوں نے اس سے ان کی انگریزی کے مطالعے سے ظاہر اردو زبان کو بہت فائدہ ہوا۔ تو کلیم الدین احمد کی جو کتاب ہے اردو شاعری پہ ایک نظر، وہ جب شائع ہوئی تو لوگ بڑے جذبز ہوئے اور کہا کہ دیکھو ایک ایسی کتاب لکھ دی اور یوں کر دیا، غزل کو ایک نیم وحشی صنف سخن انہوں نے قرار دیا ہے، اور کچھ جگہوں پر میں ان سے اتفاق کرتی ہوں، خاص طور پر وہاں پر جہاں پہ خواتین کا ذکر ہے، خاص طور پر جہاں پر کم عمر محبوب کا ذکر ہے۔ تو اس میں بہت سے آپ کو مقامات ایسے ملیں گے جہاں آپ کو پیڈوفیلیا کے جو ہیں وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں ان غزلوں سے۔ خیر، تو اس میں انہوں نے جب یہ کتاب پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں، ظاہر 1920 یا 30 کی دہائی میں یہ کتاب چھپی ہے، تو مجاز کے اوپر جب اس کتاب کو دیکھا، لوگ کہنا بھئی آپ کا کیا خیال ہے، کہنا یہ نظر تو ہے لیکن بڑی ٹیڑھی نظر ہے۔ تو بس میں اس کے علاوہ میں نے میرا خیال ہے میں نے کافی مضامین کو سمیٹ لیا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ میرے خیال میں سوال کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم اپنا ریگولر پروگرام ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میرا تو سوال ہے ایک، سوری جی جی تلمیز، آپ نے، میرا ایک کامنٹ یہ تھا کہ مجھے اس کتاب کا اثر حال ہی کے فوراً بعد والے شعرا میں زیادہ نظر نہیں آتا۔ میری نظر میں زیادہ تر داغ اور ان کے شاگرد اور اس زمانے میں جو لوگ جس طرح کی شاعری کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے۔ آپ نے ایک حسرت، مولانا حسرت موہانی کا نام لیا، لیکن حسرت ایک یونیک کیس ہے کئی وجوہات کی وجہ سے۔ انہوں نے تو کرشنا کے بارے میں بھی اتنی ہی حمدیہ چیزیں کہی ہیں جتنی انہوں نے ان کے بارے میں کہی ہے، تو ایک الگ۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کا اثر کسی اور پہ نظر آتا ہے ترقی پسند تحریک سے پہلے؟ وہ بھی ترقی ان کے پسند زیر تحریک سے اثر پہلے نہیں تھی۔ ایک تو میں نام لے سکتی ہوں شبلی کا، جن کی شاعری میں ظاہر سیاسی رنگ ہے۔ اس کے علاوہ اکبر کا نام لے سکتی ہوں کیونکہ ان کی شاعری کے مضامین ہی الگ ہیں بالکل۔ اس سے پہلے اس کے مطلب نہیں ہے کہ اکبر کوئی پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس قسم کی شاعری کی، لیکن یہ کہ ظاہر انسان اپنے پہلے کے معاصرین سے یا اپنے سینئر معاصرین سے جو ہے وہ تھوڑا متاثر ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے تو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال کا بھی بالکل نام لیا جا سکتا ہے، بالکل۔ اور بلکہ اگر آپ مسدس پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے مسدس اور شکوہ تھوڑے بہت مطلب یہ کہ ان میں مماثلت بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، حالانکہ شکوہ اقبال کی بہت اچھی نظم، مطلب یہ کہ شاہکار نظموں میں شمار نہیں ہوتی۔ تو لیکن ہاں میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اثر تو پڑا ہے اردو شاعری پہ۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی کتابیں جیسے خاص طور پر تنقید تو ایک ایسا مضمون ہے انتہائی خشک۔ شاعری سے تو لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، نقد شعر کے اصول اور معیار اور قوانین سے اتنی دلچسپی ایک عام آدمی کو نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا اثر بہت دیر میں پڑنا شروع ہوتا ہے اور بہت بعد میں پڑنا شروع ہوتا ہے۔ البتہ ہاں یہ جیسے جن ان کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ حالی کا تو کوئی براہ راست مطالعہ ہی نہیں تھا ادب کا، انگریزی ادب کا خاص طور پر، اور اسی لیے کلیم الدین احمد نے ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ان کا مطالعہ محدود ہے، جو انہوں نے انتہائی ان کے بارے میں کیا کہوں میں بہت منفی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان پہ ایک طرح سے تھوڑی سی بات صادق آتی ہے، اور شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ لوگ بہت لبریز تھے، جسے کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کے جذبے سے، تو شاید جس کو جو راہ سوجی اس نے وہ راہ پکڑ لی، جس کو جو خدمت سوجی کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ اس نے وہ خدمت پکڑ لی۔ ظاہر ہے کہ اس میں حالی کی مسدس بھی شامل ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو بنیادی جو عنصر ہے کار فرما ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے بیچ میں، اس کے نیچے، اس کے پس منظر میں۔ اور باقی تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں شاعری کا اخلاقی ہونا پتہ نہیں، میں نے شاید اس موضوع پہ بات نہیں کی تھی، مجھے نہیں پتا شاعری میں اخلاق کا ہونا۔ شاعری تو خود اپنا ایک ضابطہ اخلاق وضع کرتی، جو میرا یہ خیال ہے، لیکن بہرحال اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بعض شعراء تو کسی اخلاقی پیمانے کو مانتے ہی نہیں،
اور لیکن یہ کہ شاعری کے معیار کا اس معاشرے کے قدروں سے ظاہر مربوط ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ شاعری ظاہر شرپسندی ہوگی. یہ میرے خیال میں یہ میری رائے. شکریہ بہت. بہت ہی عمدہ تبصرہ. ایک سوال اور کیا جا سکتا ہے کیا؟ جی جی جی. آخری کچھ سوالوں میں سے ایک جو نمبر 9 ہے، اس میں یہ ہے کہ کیا ایک اعلیٰ اقدار کے حامل معاشرے کو شعراء کی ضرورت ہے؟ اس کا دوسرے انداز میں اس کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ایک ادنا اقدار کے حامل معاشرے میں شعراء کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حالی نے، اور میرے سوال کی بنیاد بھی حالی کا مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کی بنیاد جو ہے وہ ارسطو کا جو ہے سوری افلاطون کی جو کتاب ہے جمہوریہ، اس سے لیا گیا ہے کہ انہوں نے شعراء کو معاشرے میں کوئی جگہ نہیں دی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ شعراء بیکار ہے معاشرے کا حصہ. ان کا یہ خیال تھا، یعنی افلاطون کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ان لوگوں میں اثر پذیری کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے کلام کے ذریعے، اس لیے یہ معاشرے میں چھل پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے بغیر سوچے سمجھے. اور چونکہ یہ اپنے، جیسے میں نے ابھی بات کہی کہ قوت ممیزہ یا معاشرتی اقدار سے اس کا منسلک ہونا ضروری ہے، شاعر اس طرح کی باتوں کو، قدروں کو، چیزوں کو نہیں مانتے بعض شاعر. اب ظاہر ہے کہ اس دور کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو اس دور میں اگر حالی نے یا حالی سے پہلے ہی لکھی گئی ہیں تو لذت عشق اور بہار عشق بھی تو لکھی گئی ہے اسی دور میں، جو کہ بین ہوئی، اور شریف گھروں میں جسے کہتے ہیں انہیں پڑھنے پہ پابندی تھی. تو بعض شعراء ان چیزوں کو نہیں مانتے، اور جیسے کہتے ہیں فحش نگاری یا جو کچھ بھی، یعنی اردو شاعری میں جو بھی ہے، تو لوگ ظاہر ہے اس کے بڑے خلاف ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاں، شاعر کا اگر معاشرے میں، واقعی یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے کہ شاعر کا کیا کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں. معاشرہ چاہے اعلیٰ اقدار کا ہو یا ادنا اقدار کا حامل ہو، کیا کنٹریبیوشن ہے شاعر کا معاشرے میں. تو یہ بات ظاہر ہے کہ ہم سب کو سوچنی چاہیے. کچھ سوال ایسے ہیں جو خود مجھے بھی جن کا جواب نہیں معلوم ہے یا جن پہ میں اکثر سوچتی ہوں، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے. شاعر کی اب حیثیت انٹرٹینر کی رہ گئی ہے میرے خیال میں تنویر صاحبہ، اور کچھ نہیں ہے. ہاں اور بالکل. یقین نہیں آتا مشاعرے دیکھ لیجیے، مشاعرے میں کیا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، یہ بات تو ہے. چلیے اب پھر ہم پروگرام ختم کر دیں. جی جی بالکل بالکل. چلیے.